اوسط کے اندر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمارہ حضور کے صحابی ہیں، جہاد پہ نکلے، جہاد کرتے کرتے بڑی آگے نکل گئے۔ یہ اپنے ساتھی حضرت عمیر، وہ بھی صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ اے عمیر، آج 3 دن ہو گئے ہم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ کتنا شوق ہے صحابہ کو، اور کہا کہ یہ ہم کو اپنی وجہ سے نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں، مسلسل آگے جہاد کے لیے نکلتے جا رہے ہیں، علاقے فتح کرتے کرتے آگے نکل رہے ہیں، اس وجہ سے مجبوری ہے کہ ہمیں کہیں مسجد ملی ہی نہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ کہتے 3 دن ہو گئے، اتنے میں سامعہ صوت اذان، کانوں میں اذان کی آواز پڑی، تو حضرت عمارہ کہنے لگے کہ یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو آج مسجد، پہلے تو ہم آواز ہی نہیں سنتے تھے، آج آواز آ گئی ہے، چلو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمارہ جس وقت جہاں سے آواز آئی تھی مسجد میں وہاں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ مسجد اپنوں کی نہیں تھی، مسجد خارجیوں کی تھی۔ اب جس وقت حضرت عمارہ مسجد میں داخل ہوئے، آگے خارجیوں کا رد عمل کیا تھا؟ کہنے لگے ما جا بک یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو کدھر آ گیا؟ اس صحابی رسول حضرت عمارہ کو کہا اے اللہ کے دشمن تو کدھر آ گیا؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تیرا یہاں کیا کام؟ تو حضرت عمارہ کہنے لگے وما انتم اخوانی، کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ میں نے تو اذان کی آواز سنی ہے، اور یہی اذان میں نے مسجد نبوی میں بھی سنی ہے، وہی اذان تم نے پڑھی ہے، کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگے انتا ابو الشیطان معاذ اللہ۔ حضرت عمارہ کے بارے میں ان خارجیوں نے کہا کہ تم ہمارے بھائی نہیں، تم تو معاذ اللہ شیطان کے بھائی ہو۔ حضرت عمارہ کے بارے میں یہ جملے بولے اور کہنے لگے لنقتلنک، یہاں سے چلے جاؤ فوراً، وگرنہ اگر تم یہاں ٹھہرے 1 منٹ کے لیے بھی ہم تمہیں قتل بھی کر دیں گے، ہم تمہیں قتل بھی کر دیں گے۔ تو حضرت عمارہ کہنے لگے اما ترضون منی بما رضی رسول اللہ، کیا تم میری اس چیز پہ راضی نہیں ہو جس پہ رسول اللہ راضی ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگے کس پہ راضی ہوئے؟ حضرت عمارہ کہتے ہیں اتیتہ وانا کافر، جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو میں حالت کفر میں تھا، فشہدت ان لا الہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ، اور میں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے نبی نے تو میری اس بات کو قبول کر لیا تھا اور مجھے صحابی بنا دیا تھا، آج وہی کلمہ میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں جسے میرے نبی نے قبول کیا، تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ دونوں نے کہا ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنا ہے، ہم تمہیں مومن نہیں سمجھتے، ہم خارجی ہیں، ہمارا اپنا مذہب ہے، اگرچہ کلمہ ہمارا بھی یہی ہے لیکن ہمارا عقیدہ اور ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نبی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں چلنی، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن کسی نے کام نہیں آنا، اور تم اس عقیدے پہ ہو کہ قیامت کے دن نبی نے بھی شفاعت کرنی ہے، بلکہ اس امت کے علماء نے بھی کرنی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، تم اس عقیدے پہ ہو، تم اس نظریے پہ ہو، تم تو مزاروں پہ جانے والے، ہم تو مزاروں کو ڈانے والے ہیں، لہذا ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ ہو۔ یہاں تک جب بحث و تکرار ہوا تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خارجیوں نے شہید کر دیا، شہید کیا صحابی رسول کو، حالانکہ وہ حضرت عمارہ کہہ رہے تھے میں وہ ہوں جس کے ایمان کو اللہ کے نبی نے قبول کیا، میں وہ ہوں جس کے ایمان کو اللہ نے باغبانوں کے لیے ماڈل بنایا، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے، یہاں تک کہ صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ لہذا آج پہچانو کہ کس مسلک میں یہ خارجیت والا زہر موجود ہے، ان سے خود بھی بچنا اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بچانا، نسل نو کو بچانا،
یہ کتنا ضروری ہے. صرف یہ نہ سمجھو کہ پڑھانا تو قرآن ہی ہے. کیا ہے کہ اگر بچہ وہاں قرآن پڑھنے چلا گیا, وہاں حدیث پڑھنے چلا گیا, کیا ہوا اگر سکول جو ہے وہ غیر مسلک کو کھول رہا ہے؟ پڑھانا تو 10 جماعتیں ہی ہیں, لیکن وہ وقت بڑا دور گزر جائے گا جب بیٹے کی رگوں میں وہ خارجیت کا زہر وہ اتار چکے ہوں گے, پھر واپس پلٹانا بڑا مشکل ہو جائے گا. آج اپنے اولاد کے ہر فعل پہ نظر رکھو. وہ جمعہ پڑھتا ہے تو کہاں, تقریر سنتا ہے تو کس کی, موبائل پہ اس کی کیا مصروفیات ہیں. کیا کہیں ذاکر نائک جیسے خارجی کو تو نہیں سن رہا؟ کیا مرزا چہلوی جیسے بے دین کو تو نہیں سن رہا, اور سن کے اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا؟ یہ آج ضرورت ہے اپنی نسل نو پر توجہ دینے کی. ہم یہ سمجھے کہ بچہ جو ہے وہ گانے تو نہیں سنتا, سنتا تو قرآن ہی ہے. وہ فلم تو نہیں دیکھ رہا, سنتا تو تقریر ہی ہے. لیکن اتنا برا اثر گانے فلم کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا اتنا نہیں. وہ صرف عمل کی خرابی ہے. لیکن ذاکر نائک کی تقریر سننا یہ عمل کی نہیں, یہ ایمان کی بربادی ہے. اس لیے اس پہ توجہ کرنا یہ ضروری ہے. رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے.